وہ تعلیم جو دماغ کے دریچے کھولتی ہے وہ آپ کو آگے بھی لے جاتی ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہم اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں دیتے ہیں وہ ہمیں ادھر ہی پھنسا کے رکھے گی۔ میرا خیال ہے کچھ سچی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، کھری باتیں ہو جائیں۔ ہاں، جیسا کہ ہم ایک بڑے محل میں رہتے ہیں جس کے 100 دروازے ہیں، ان میں سے 10 کھلے ہیں اور 90 بند ہیں۔ اب یہ کیوں بند ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو کھول سکیں۔ اب سچی بات اگر کی جائے تو ایک ملک کی معیشت اس سے نہیں چل سکتی کہ آپ ڈرامے اور ویڈیو بنائیں اور باہر کی بنی ہوئی مصنوعات کو آپ یہاں بہتر بیچیں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے۔ اس طرح سے کچھ کمائی ہو جائے گی، لیکن اصل طاقت آتی ہے صنعت سے۔ صنعت، انڈسٹری وہ کیسے چلتی ہے؟ ذرا یہ دیکھیے، ہم تولیے چادر بیچتے ہیں، پاکستان ٹیکسٹائلز بیچتا ہے، برآمد کرتا ہے، اور اس کی کل مالیت ہے 16 ارب ڈالر۔ اب اس کا مقابلہ آپ کریں، اور یہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، اس کا مقابلہ آپ کریں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ۔ چین کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک اور ہی کیٹیگری میں ہے۔ انڈیا کو دیکھیے، انڈیا کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ اس گزشتہ سال 140 ارب ڈالر تھا۔ اسرائیل کی آبادی آپ کو پتا ہے کہ 10 ملین کے لگ بھگ ہے، جبکہ کراچی کی آبادی ہے 22 ملین۔ گویا کہ آپ دو اسرائیل فٹ کر سکتے ہیں کراچی شہر کے اندر، لیکن اس ایک اسرائیل نے پوری عرب دنیا کو نچا کے رکھا ہے۔ وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور باقی عرب ناچتے ہیں۔ تو یہ بلا کی طاقت، یہ بلا کی طاقت ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ کھوپڑی سے آئی۔ ان کی کھوپڑیاں ہماری کھوپڑیوں سے مختلف نہیں ہیں، ہم سب ایک ہی نسل کے ہیں، مگر وہ اتنا آگے کیوں نکل گئے اور ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس پہ ذرا سوچئے، اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب ہے تعلیم۔ وہ تعلیم جو دماغ کے دریچے کھولتی ہے وہ آپ کو آگے بھی لے جاتی ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہم اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں دیتے ہیں وہ ہمیں ادھر ہی پھنسا کے رکھے گی۔ ہر سال اس تعلیم کا معیار گرتا چلا گیا ہے۔ اس میں میں صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، اس میں معاشرے کو قصوروار ٹھہراؤں گا جو تجسس کو کچلتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دماغ کے اوپر ایک ٹوپی رکھی جاتی ہے کہ اس سے باہر وہ نہ سوچے۔ اگر وہ سوچے گا تو اس کو ایک طرف کر دیا جاتا۔ Yes, all this unemployment will go away if we have the kind of education which is necessary for the modern age. یہ جو عمران خان آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کے پاس لے جا رہا ہے نا، وہ تباہی کا نسخہ ہے۔ وہ تمام اسکولوں کو مدارس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اب ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو کون روک رہا ہے اس طرح کی تعلیم سے؟ میں تاریخ کی بات نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف سائنس کی بات کروں گا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ سائنسدان ہوں، اور میں پریشان ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو بچے آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا سائنس کے بارے میں، گو کہ وہ 12 سال پڑھ کے آتے ہیں، 16 سال پڑھ کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ سائنس دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں سائنس اچھی طرح نہیں پڑھائی جاتی، سائنس سے دشمنی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کھولیں،
تو آپ کو مذہبی چینل پر مولوی صاحبان ملیں گے وہ جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے کیونکہ یہ ایسا لکھا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ، لیکن جو کتابیں آپ بایولوجی کی کھولیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہم نے شامل کیا ایک چیپٹر کے طور پہ، لیکن اس پہ آپ یقین نہ کریں کیونکہ یہ ایک انتہائی بیہودہ چیز ہے۔ اب آپ پڑھا بھی رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیہودہ ہے۔ جو سائنس دشمنی ہے وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری جاتی شروع سے۔ دوسرا سوال تھا معیار کے بارے میں، سٹینڈرڈز کے معیار کے بارے میں۔ تو میں صرف فزکس اور میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اے لیول کے سوالات ہیں، آپ وہی سوالات ہمارے فزکس کے پروفیسران، میتھمیٹکس کے پروفیسران کو پکڑائیں تو ان میں سے 5% ہوں گے، صرف 5% ہوں گے جو انہیں حل کر سکیں گے، باقی 95 فیل ہو جائیں گے۔ یہ نوبت آئی ہے فزکس اور میتھمیٹکس میں، اور فزکس اور میتھمیٹکس وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ملکوں کو بنایا ہے۔ جو سائنسی انقلاب کا سبب تھا وہ یہی تھا۔ آپ ذرا پوچھ لیجئے اپنے آپ سے کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام کیوں نہیں ہے، جبکہ انڈیا چاند کیا مریخ تک پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، ہم ادھر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں فزکس اور میتھمیٹکس نہیں آتی۔ کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال۔ کوئی اس میں نئی چیز ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس رستے پہ چلیں جس پہ دنیا چلتی ہے، گویا کہ ایک نارمل ملک بن جائیں خدا کے واسطے۔